السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ آج تو بہت سخت گرم دن تھا، اتنا خوفناک، تو ابھی تک مجھے تو بہت گرمی لگ رہی ہے۔ سنا تھے اور بارشیں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ خیر کی رحمت کی باعث رحمت بارشیں ہو جائیں اللہ کرے، اور بہت سخت پریشانی بھی ہو رہی ہے، دل کو خوف بھی آ رہا ہے۔ اس وقت تو ہم سارے لوگ مسلسل امتحان میں ہیں، بس اپنے سے اللہ کے آگے جھکا دیں، اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے۔ بس چھوٹے تھے سنتے تھے جب قیامت قریب آئے گی تو عجیب و غریب واقعات ہوں گے، اور موت کے بارے بھی یہ تھا جوان جوان فوت ہو جائیں گے، اور یہ بھی تھا کہ بھی بہت کٹھی موتیں ہوں گی، اور جب قیامت قریب آئے گی تو بہت اونچے سے گھر بنیں گے، اونچے، بہت اونچے، وہ ساری باتیں آپ دیکھ رہے ہیں کہاں کا محل بن رہے ہیں۔ بہت سی نشانیاں تھیں، عجیب و غریب واقعات، جیسے وہ جو ٹی وی نیٹ پہ تھا نا، ایک بکرا رو رہا تھا اپنے مالک کو گلے لگ کے، تو توبہ استغفار، میں تو بڑی حیران ہوئی تھی، بندوں کی طرح رو رہا تھا، کہ آنسو بھی نکلے ہیں، عجیب، بہت عجیب لگا تھا۔ بس یہی دل میں آ رہا تھا کہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں، اللہ پاک رحم کرے، ہم سب پہ نیکی کا ہدایت دے، اسے اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، بھٹکنے سے بچائے، دل بڑے دے، حوصلے دے، اللہ تعالیٰ تو چیزیں بہت دیکھتے رہے، اور دل بھی دے کہ ہم تقسیم بھی کریں، سب کچھ اپنے پاس نہ جوڑیں۔ زندگی کا ہے، شاید ایک گھڑی میں انسان نکل جاتے ہیں اور سب کو وہیں پڑا رہ جاتا ہے، ساری زندگی بندہ تالے لگاتا ہے، چیزیں سماتا ہے، یہ میری ہے، یہ میری، یہ گردان چلتی رہتی ہے، جب جاتا ہے تو کچھ بھی ساتھ نہیں ہوتا، بالکل خالی خالی ہاتھ۔ سنا تھا کہ سکندر بادشاہ نے بھی یہی کہا تھا کہ مرنے کا میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا، اور دنیا کو بتا دینا کہ میں ساری دنیا فتح کی ہے، لیکن یہاں سے میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ ایسی باتیں دل پہ بڑا اثر کرتی ہیں، بہت زیادہ اثر کرتی ہیں، اگر بندہ غور سے سننے اور سمجھے اس بات کو۔ اچھا، یہ حضرت عمر کا باقی ایک اور مضمون تھا اس میں، صاحبزادہ ذیشان کلیم معصومی، بہت پرانے ہیں، بڑا اچھا لکھتے ہیں، اتنا اچھا لکھا ہے مضمون سارا حضرت عمر فاروق اعظم کا۔ حضرت عمر فاروق ایک عظیم شخصیت کے مالک تھے، ایک ایسی ہستی جو قیامت تک نہیں آ سکتی، ایسی شخصیت جس کے خلق کی کرنیں گھٹا کو، اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کر دیتی ہیں، ایسی عظیم ہستی کی زندگی سادگی کا مجسمہ تھی، ہر لحاظ ہر پہلو سے سادہ رہائش، خوراک، لباس، عادات و سب اعتبار سب سادہ تھے، گویا آپ سادگی کے ایک مرکز بھی تھے۔ تصویر کا ایک رخ تو یہ تھا کہ صبح شام کیسر و کسریٰ کے درباریوں کے سفیر چلے آتے تھے، نصف دنیا پر ان کی بھیجی افواج حملہ کر رہی تھی، بڑے بڑے فاتح آپ کے زیر کمان سرگرم عمل تھے، اور دوسرا رخ یہ تھا کہ بدن پر کئی پیوند لگا، کرتا پہنا ہے، سر پہ معمولی امامہ اور ہاتھ میں کوڑا تھامے، جنگل میں بیت المال کے گمشدہ اونٹ کی تلاش میں سرگرداں ہیں، کبھی کاندھے پر مشق لٹکائے تیزی سے بیوہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، کام کرتے کرتے جان تھک جاتے، فرش خاک کو بستر بنا کے لیٹ جاتے، بیت المال سے اس قدر رقم لیتے کہ جس سے بمشکل گزارا ہوتا۔ آپ کے گھر کا روزانہ کا خرچ صرف 2 درہم تھا۔ ایک وقت کچھ لوگ آپ سے ملنے آئے، انہیں ملاقات کا انتظار کرنا پڑا، معلوم ہوا کہ امیر المومنین کا لباس ایک ہی ہے، وہ دھو کر خوش ہونے کے لیے پھیلایا گیا ہے، اور سوکھے گا تو پہن کر باہر آئیں گے۔ ایک دفعہ کیسے روم کا سفیر مدینہ منورہ میں وارد ہوا، اس نے بادشاہ کے مالک تک رسائی کا کہا، اس کا جواب ملا کہ ہمارے نہ کوئی بادشاہ ہے، نہ کوئی اس کا محل ہے، ہمارے امیر المومنین ہیں جو اس وقت مشہد میں ہوں گے یا کسی خدمت میں مصروف ہوں گے۔ سفیر آگے بڑھا تو آپ کو ریت پر لیٹے پایا، جب سے بتایا گیا کہ یہ ہمارے امیر المومنین ہے تو حیران رہ گیا، بےختار کی زبان سے نکلا، کیا یہ وہی انسان ہے جس کی ہیبت سے دنیا کے فرماؤں کی نیند اٹھ چکی ہے؟ اے عمر، تو نے انصاف کیا اور تجھے ریت پر نیند آ گئی، ہمارے بادشاہوں نے ظلم کیا اور انہیں کی خواب کے بستروں پر بھی نیند نصیب نہیں ہے۔ بے تکلفی کا یہ عالم تھا کہ ایک بار عیدگاہ نماز پڑھانے جا رہے تھے، پاؤں میں جوتا تک نہیں تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق بیمار پڑ گئے تو لوگوں نے علاج کے لیے شہد تجویز کیا، اور آپ کے گھر میں شہد موجود نہ تھا۔ بیت المال سے علاج کے لیے تھوڑا سا شہد لینے کے لیے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کو بلوایا اور ان سے اجازت طلب کی، لوگوں نے اجازت دی تو آپ نے شہد استعمال کیا۔ آپ صاحب علم و دانش تھے، اللہ نے آپ کو تقریر کا ملکہ بھی عطا فرمایا تھا۔ خلافت کے مختلف مواقع پر آپ نے جو خطبات ارشاد فرمائے ہیں،
وہ ادب کی جان ہے۔ آپ کو فنی تحریر میں بھی خاصی مہارت تھی۔ آپ کی شخصیت میں غرور تکبر کا نشان تک نہ تھا۔ آپ کی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد داستانیں ہیں۔ آپ کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر خیال تھا کہ جس منافق نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا تھا، اس کا سر تن سے جدا کر کے فرمایا، جو شخص میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانتا، اس کے لیے میرا یہی فیصلہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا منظر بڑا عجیب تھا۔ آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی اور یہ کہہ رہے تھے کہ میرے آقا زندہ ہے، انہیں مردہ جو کہے گا اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اہل بیت سے آپ بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حسنین کرمین کی دلجوئی کا کوئی بھی موقع ضائع نہ کرتے تھے۔ اس طرح آپ محات المومنین کا بے حد احترام کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ حضرت عمر کی شخصیت بے حد جاذب نظر تھی، دیکھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مقصد تھا کہ جس طرح آپ نے سیرت پاکیزہ تھی، اس صورت بھی دلکش بلکہ محصور کن تھی۔ قد لمبا، رنگ گندمی، رخسار زیادہ بھرے نہ تھے، داڑھی گھنی اور چال میں تیزی لیکن وطانت تھی۔ سن ہجری کی ابتدا، نئے سال کا آغاز محرم سے آپ کے دور میں ہوا۔ شہادت کا عظیم مرتبہ آپ کو عطا ہوا، وہ بھی مدینہ منورہ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ بہت پرانے عالم دین ہیں، معروف عالم دین ہیں۔ 25 سال سے مختلف جرائد کے لیے اسلامی موضوعات پر انتہائی پر اثر اور تحقیقی مضامین لکھ رہے ہیں۔ نام ہے ان کا صاحبزادہ ذیشان کلیم معصومی۔ ایک بہت ہی زبردست مضمون ملے، لازوال محبت، بہت ہی زبردست ہے۔ آپ بھی پڑھیں سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ ترکوں نے جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنی ریاست میں فنون کے ماہرین طلب کیے۔ سلطان کے حکم پر استنبول کے باہر ایک شہر بسایا گیا جس میں ہر علم کے ماہرین کو الگ الگ محلوں میں رکھا گیا۔ اس کے بعد عقیدت اور حیرت کا ایسا باب شروع ہوا کہ جس کے نظیر ملنا مشکل ہے۔ خلیفہ وقت جو دنیا کا سب سے بڑا فرما روا تھا، شہر میں آیا اور ہر شعبے کے ماہرین کو تاکید کی کہ اپنے ذہین ترین بچوں کو بھی اپنے فن پر پختہ اور بے مثل کر دو۔ ترک حکومت اس بچے کو حافظ قرآن اور شاہ سوار بنائے گی۔ تاریخ کا عجیب و غریب منصوبہ جاری رہا۔ 25 سال بعد نوجوانوں کا ایک ایسا گروپ تیار ہوا جو نہ صرف اپنے شعبے میں ماہر تھا بلکہ حافظ قرآن اور باعمل مسلمان تھا۔ اس گروپ میں 500 نوجوان شامل تھے۔ یہ وہ دور ہے جب ترکوں نے پتھروں سمیت کئی اقسام کی کانیں دریافت کیں، جنگلوں سے لکڑیاں بڑے پیمانے پر کاٹ کر شہر بسائے گئے۔ ادب کا یہ عالم تھا کہ اسے رکھنے کے لیے مدینہ سے دور ایک بستی بسائی گئی تاکہ شور سے شہر مدینہ کا ماحول خراب نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام اس قدر زیادہ تھا کہ کسی پتھر میں ترمیم کی ضرورت پڑتی تو اسے واپس اسی شہر میں بھیج دیا جاتا۔ ماہرین کو علم تھا کہ ہر شخص کام کے دوران باوضو رہے اور درود شریف اور نماز میں مشغول ہے۔ حجر مبارک کی جالی کو کپڑے سے لپیٹ دی گیا تاکہ گرد و غبار روضہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ جائے۔ یہ کام 15 سال تک جاری رہا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایسی محبت سے کوئی اور عمارت تعمیر نہ ہوئی اور نہ ہوگی انشاءاللہ۔ اس قدر مسجد نبوی جیسے خوبصورت تصویروں میں لاوی حقیقت ہی کتنی خوبصورت، مجھے حیران ہوتا ہے۔ اور یہ ترکوں کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ نصیب فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کل کے پرسوں میں نے آپ کو قربانی کے متعلق بتایا تھا نا، تو وہ میں بہت عرصہ پہلے ایک مضمون پڑھا تھا نا، تو وہ پھر بتانے کے دوران میں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہیں سے میں بھولی ہوئی ہوں، تو میں نے ایسے پورا تو کر دیا، لیکن دل میں بس یہ تھوڑی بات کھٹک رہی تھی، کوئی ایسی ہو رہا تھا دل کو کہ بھئی یہ پورا صحیح نہیں ہوا۔ پھر میں شکر میں نے کہہ دیا تھا اگر بھئی یہ جو سن رہے ہیں کسی کو یہ بات پوری پتہ ہو تو مجھے بھئی میری علم میں لائیں۔ تو بڑی باجی نے پھر مجھے بتایا کہ بھئی اسلام کی سے پہلے کی بات ہے، اس وقت لوگ جانوروں کی قربانی نہیں کرتے تھے، انسانوں کی قربانی ہوتی تھی۔ تو جو حضرت عبد المطلب تھے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابو تھے، تو انہوں نے ہمیں دعا مانگی تھی کہ باری تعالیٰ مجھے 10 بیٹے دینا، اگر مجھے 10 بیٹے دے اور سارے ٹھیک ٹھاک جوان بڑے ہو جائیں
تو ان میں سے میں ایک بچے کی قربانی کروں گا. نام نہیں لیا تھا، صرف کہا تھا ایک بچے کو میں آپ کی راہ میں قربان کروں گا. تو باجی نے کہا کہ اس وقت لوگ اللہ کو مانتے تھے، پیغمبروں کو رسولوں کو نہیں مانتے، لیکن اللہ کی ذات کا انہیں تھا. تو پھر میں نے کہا کہ بھئی یہ امریکہ برطانیہ والے جتنے ممالک ہیں نا، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ یہ بات ضرور کہتے ہیں کوئی کہ ہستی ہے جو اندر سے یہ کام کر رہی ہے. ہمیشہ اس کا مطلب اشارہ صرف اللہ کی طرف ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ اقرار کرتے ہیں ایمان سے، دل سے، یقین سے، ہماری سانس میں، لیکن وہ اقرار زبان سے نہیں کرتے، لیکن ان کا دل پکار کر کہتا ہے کہ ایک ہستی ہے، یہ خفیہ سارے کام کر رہی ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے دیے اور ٹھیک ٹھاک جوان ہو گئے. جب وقت آیا بیٹا قربان کرنے کا، انہیں سارے بچوں کے نام لکھے نا، ان کے 10 بچوں کے نام لکھے. عبداللہ بھی، عبداللہ وہی عبداللہ تھے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے. بہت خوبصورت، بڑے لائق فائق، بڑے نیک، بہت ہی اخلاق میں اچھے. سارے لوگ پاس کھڑے تھے. جب پورا بھی نکالا گیا تو اس میں عبداللہ کا نام آ گیا. لوگوں نے کہا کہ بھئی عبداللہ تو سب سے زیادہ نیک ہیں، سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت پیارے ہیں، ان کو ذبح نہیں کرنا چاہیے. کچھ آپ کچھ سوچیں بھئی. اس طرح مشورے ہوتے رہے. تو پھر آخر یہی مشورہ کیا کہ بھئی 50 سے، یا اب مجھے تعداد صحیح یاد نہیں ہے، کہ بھئی آپ ایسے کریں کہ بھئی ایک طرف عبداللہ کا نام لے کے ایک طرف 50 اونٹ رکھتے ہیں. 50 سے یا 30 سے ایسے کوئی بھی، تو آپ قرعہ نکالیں. تو جب پہلی بار قرعہ نکالا گیا نا، تو پھر بھی عبداللہ کا نام ہے. پھر انہوں نے اونٹ بڑھا دیے. صاحب نے کہا کہ تھوڑے جو اونٹ بڑھا کے پھر قرعہ ڈال، تو پھر بھی حضرت عبداللہ کا نام آیا. پھر حضرت عبدالمطلب بھی بڑے پریشان لوگ بھی، لیکن انہوں نے وعدہ کیا تھا. اس وقت لوگ اپنا وعدہ پورا کرتے تھے، مسلمان تھے یا جو بھی تھے نا، لیکن وعدہ ہر لحاظ سے شروع سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ وعدہ پورا کرنا ہے. پھر صاحب نے مل کے صلاح کی کہ چلو ایسے کرتے ہیں. 100 اونٹ، انہوں نے پھر 100 اونٹ ایک پرچی پہ لکھے، ایک پہ حضرت عبداللہ کا نام لکھے. تو پرچیاں جب نکالی تو پھر 100 اونٹ نکالے. اس وقت حضرت عبدالمطلب نے 100 اونٹوں کی قربانی حضرت عبداللہ کے بدلے میں دی تھی. تو میں ایسے ذکر کر رہی تھی کہ بھی قربانی تو شروع سے آئی ہے. اس واقعے کا بہت لوگوں کو کم علم ہوا، کہ میں بھی کافی عرصے بعد یہ پڑھا تھا تو میں حیران رہ گئی تھی. حقیقت میں مجھے یہ بات نہیں پتہ تھی، اور اس قدر بھی بہترین طریقے سے اس مسئلے کا حل نکالا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ اللہ کی شان دیکھیں بھائی. قربانی یہاں سے شروع. یہ قربانی اللہ نے فرض نہیں کی تھی، یہ بندہ نے خود اپنے دل میں مانی تھی کہ ہم یہ اس وقت قربانی کو مانتے تھے. قربانی تو بندے کی ہوتی تھی، کیوں اسلام نہیں تھا. سارے حکم جو آئے ہیں اسلام کے بعد ہی آئے ہیں. عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے درجہ دیا، اور کو ماں کا درجہ، اس پیروں میں جنت رکھ دی. سب کچھ اچھے سارے معاملات. بیٹیاں جنم دوزخ میں اپنے والدین کو بچائیں گی، اپنے ماں باپ کی ڈھال بنیں گی. عورت کو، بیٹی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد عزت ملی، بہت بڑی عزت، کہ ہم سب ان کے شکر گزار ہیں. ہم ہزار بھی سجدے کریں تو اللہ کے آگے ان کے رسول کے لیے محبت کریں ان سے، تو وہ بھی کام ہے. اس سے ہماری بھی زندگی بن گئی، نہیں تو ہماری کیا زندگی ہوتی. عورت کی تو اس وقت کوئی زندگی نہیں تھی، وہ بھی جانوروں کے حساب میں آتی تھی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہم سب کو روشنیاں ملی ہیں، زندگیاں ملی ہیں، زندگی کی خوشیاں ملی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بس اللہ کو راضی رکھنا سب نے. جوانی میں زیادہ بندہ باتیں سنتے ہیں، کچھ دل میں اترتی ہیں، کچھ ایسی بندہ ہنس کے ٹال بھی دیتے ہیں. لیکن جو عمر گزرتی ہے تو پھر یہ جو صحیح اللہ کی روح کی جو باتیں ہیں، اللہ کی جو خاص باتیں ہیں دین اسلام کی، جو وقت گزرتا ہے تو دل پر اثر کرتی جاتی ہیں.